بسم اللہ الرحمن الرحیم سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما كانوا یکسبون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اب جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو تو تم ان سے اعراض ہی کرو۔ یہ ناپاک ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ سیحلفون باللہ لکم، اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ اپنے اس سفر سے واپس ہو کر مدینہ طیبہ میں غزوے میں شرکت نہ کرنے والے منافقین کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے اللہ عز و جل کی قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے درگزر کریں اور پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ان پر ملامت اور عتاب نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ منافق اور گمراہ زیادہ قسمیں کھا کر اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مومنوں کو اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو تم ان سے اعراض ہی کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے بولنا ترک کر دو۔ چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ منافقین کے پاس بیٹھیں، نہ ان سے بات کریں، کیونکہ ان کے باطن خبیث اور اعمال برے ہیں، اور ملامت و عتاب سے ان کی اصلاح نہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ناپاک ہیں، ان کے پاک ہونے کا کوئی طریقہ نہیں۔ آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ ان کے دنیا میں کیے ہوئے خبیث اعمال کا بدلہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آیت جد بن قیس اور معتب بن کثیر اور ان دونوں کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ کل 80 منافق تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس نہ بیٹھو، نہ ان سے کلام کرو۔ مقاتل نے کہا کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھائی تھی کہ اب کبھی وہ جہاد میں جانے سے سستی نہ کرے گا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جائیں۔ اس پر یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی۔ ابھی رہا یہ سوال کہ یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ یہ ناپاک ہیں، ملامت و عتاب سے ان کی اصلاح نہ ہوگی، تو سوال یہ آتا ہے کہ ایسا کیسے، حالانکہ توبہ کرنے سے تو گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ صرف زبان سے تو کہہ رہے تھے تاکہ فی الحال کے لیے، ہم کہتے ہیں نا کچھ چیزیں ابھی کے لیے ٹل جائیں، بعد میں دیکھیں گے، صرف اس وجہ سے وہ حضور علیہ السلام کے سامنے قسمیں کھاتے تھے اور یہ وعدہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں نفاق تھا جو کہ رب نے واضح فرما دیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نفاق جیسی بیماری سے دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔